السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا ماہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینے کی اگر ہم بات کریں تو یہ بڑا ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ وہ کیونکہ اس کے اندر اگر آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، اگر آپ نفل نماز پڑھتے ہیں تو اس کا اجر آپ کو ایسا ملتا ہے جیسے کہ آپ نے فرض نماز ادا کری، اور اگر آپ فرض ادا کرتے ہیں تو آپ کو ایک فرض ادا کرنے پر 70 فرائض کو ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی کہ ہماری جو فرائض ہیں، یعنی کہ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں، ایک نیکی کے بدلے جو نارمل جو ہمارا جو اللہ کا جو قانون ہے وہ ہے جی ایک نیکی کرتے ہیں تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور رمضان کے اندر ہماری 10 نیکیوں کی جگہ 70 گنا آپ لگا دیجئے اس کا، تو 10 گنا 70 700 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ دیکھیں گے تو ہر عمل پر آپ کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے لوگ زیادہ تر کیا کرتے ہیں، اس ماہ رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرتے ہیں۔ زکوٰۃ بھی زیادہ تر لوگ اسی مہینے میں اس لیے نکالتے ہیں کہ ایک زکوٰۃ کا ثواب اگر آپ دیکھیں گے تو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور سرکش شیاطین جو ہوتے ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو جہنم کے دروازے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ پورے مہینے انسان کے لیے نیک عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور برائیوں سے بچنا بھی تھوڑا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ کیونکہ جو شیاطین ہوتے ہیں جو ورغلاتے ہیں، برے کام کی طرف لے کے جاتے ہیں، وہ نہیں کر پاتے، اس لیے نیک کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر بھی کچھ بری عادتیں ہمارے اندر ایسی ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر ہمارے اندر جو ہمارا نفس ہے وہ تھوڑا حاوی ہوتا ہے۔ بٹ بات کریں جی اگر ہم رمضان کی، تو رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر تزکیہ نفس اگر آپ کرنا چاہیں، اور اگر آپ سچی توبہ کر کے نیک عمل کریں اور اس پر جم جائیں صبر کے ساتھ، تو آپ کا ہر عمل آپ کے لیے جو ہے نا خیر کا ذریعہ بنے گا، اور آپ کے لیے ثواب تو زیادہ ہے ہی، اور اگر آپ کوشش کریں گے تو آنے والی جو مہینے ہوں گے رمضان کے علاوہ، اس میں بھی نیک عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ ہر عمل کا جو وزن ہے، جو نیکیاں ہیں، وہ اس مہینے میں بڑھا دی جاتی ہیں۔ تو اگر آپ نماز پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، اور اگر آپ فرض نماز باجماعت ادا کریں تو آپ کو آدھی رات کا ثواب ایسے ملے گا جیسے آپ نے آدھی رات کو عبادت کی، اور آپ نے عشاء کی نماز بھی باجماعت پڑھ دی، تو گویا وہ ایسا ہے کہ آدھی رات آپ نے نماز کے اندر گزار دی۔ تو جو بندہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز باجماعت مسجد میں امام کے ساتھ ادا کر لے، تو گویا اس نے پوری رات عبادت کری۔ تو اگر آپ دیکھیں تو رمضان کے اندر ہر عمل کا جو ثواب ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہماری اور آپ سے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کو رمضان کے طریقے سے گناہوں سے بچتے ہوئے رمضان کے اندر نیک عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور تقوی کے ساتھ، یعنی کہ ہم روزہ بھی رکھیں اور گناہوں سے نہ بچیں، تو ایسا روزہ ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ صرف ہم کو بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرنی پڑے گی، بٹ اس کا کوئی فائدہ ہم کو نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کیسے ایسے روزے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، یعنی کہ اگر ہم گناہ بھی کر رہے ہیں اور روزہ بھی رکھ رہے ہیں تو ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں کہ گناہوں سے بچنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، اور نیک عمل کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، ٹھیک ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، اور گناہوں سے بچنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، ٹھیک ہے، دکھاوا نہیں کرنا، یہ سب باتوں سے ہم کو بچنا ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔